الحمد لله العلي العظيم والصلاة والسلام على حبيبه الرؤوف الرحيم الذي هدانا إلى الصراط المستقيم وعلى آله وأصحابه الذين قاموا بنصرة الدين القديم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Brothers and sisters, Allah Tabaraka wa Ta'ala says to His beloved Prophet Sallallahu Ta'ala Alaihi Wasallam, Qul, O my beloved Prophet, say out, declare manifestly, In kuntum tuhibbun Allah, if you love Allah, if you wish to love Allah, fattabi'uni, follow me. Yuhbibkum Allah, and finally, Allah will love you. Allah. Yuhbibkum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum, and He will forgive all your sins. Wallahu Ghafurur Rahim. Truly, indeed, Allah is the most merciful and most forgiving. This is the translation of the Holy Verse of Quran, which is my topic today for this grand international Milad conference. Allah is saying, O my beloved Prophet, announce, declare, if you love Allah, if you wish to love Allah, if sincerely you desire to love Allah, follow me. What does it mean? O Allah, O God, the omnipotent, the omniscient, the maintainer, the sustainer of the whole universe. What's this? We wish you thee. We wish thee. We love thee. We wish to become closer to thee. And you are he, thou art he. Follow the Prophet. ہم تو چاہتے ہیں مولا کہ تیری قربت عطا ہو جائے، تیری نزدیکی مل جائے. ہم تو چاہتے ہیں مولا کہ تیری بارگاہ میں رسائی کا شرف حاصل ہو جائے. ہم تو چاہتے ہیں مولا کہ تیری بارگاہ میں اپروچ حاصل ہو، قربت حاصل ہو. اور تو کہتا ہے اگر میری طرف آنا ہے تو ان کی طرف جاؤ، اگر میری طرف آنا ہے تو میرے محبوب کی طرف جاؤ. عجیب بات ہے، ملنا کس سے ہے، باتیں کرنا کس سے ہے، اور کس طرف ڈائیورٹ کرایا جا رہا ہے. اللہ اللہ. Oh, it means you wish to love Allah, you wish to face Allah directly. It's impossible even to face Allah. There means to keep face toward Him. You can't face Him, you can't see Him by your eyes here in this world. And you wish to forward to me, to proceed to me. How is it possible? اللہ کی طرف جانا ہے
اللہ کی طرف قربت حاصل کرنی ہے، اللہ کی بارگاہ کی طرف رخ کرنا ہے، تو کیسے کرو گے؟ کس طرف کرو گے؟ کیسے کرو گے؟ کس طرف کرو گے؟ اللہ کی طرف، وہ تو طرف سے پاک ہے، اللہ تو طرف سے پاک ہے. He is beyond physical body, beyond space, beyond time and beyond direction. تو جب طرف ہی نہیں تو کس طرف؟ اللہ کی طرف رخ کرنا ہے تو آسمان کی طرف رخ کرو. کیا اللہ آسمان میں ہے؟ مختصر یہ کہ اللہ جس جسمانیات، مکان مکانیات، زمان زمانیات سے پاک، اس کی طرف بڑھنا تو الگ رہا، رخ نہیں کیا جا سکتا، چہرہ نہیں کیا جا سکتا. اور اگر رخ کرنا ممکن ہوتا، اگر اللہ کی طرف رخ کرنا ممکن ہوتا تو سب سے پہلے خالص عبادت الہی نماز ہوتا. When you perform prayer, how you intend, how you do niyat, متوجہاً الى جہت الکعبۃ الشریفہ. نماز کس کی ہے؟ نماز کس کے لیے پڑھی جا رہی ہے؟ اللہ کی. نماز اللہ کی طرف بیت اللہ کے. You see? بیت اللہ اللہ ہے، خانہ خدا اللہ ہے، خدا ہے معاذ اللہ. تو جس سے بات کر رہی ہے اس کی طرف رخ ہونا چاہیے. جناب یوسف صاحب مجھ سے تو بات کریں اور رخ ہو اپنے دوست کی طرف، کب تک میں برداشت کروں؟ یوسف صاحب بات آپ مجھ سے کر رہے ہیں، رخ چہرہ دوسرے کی طرف، ہم کب تک یہ برداشت کریں؟ نماز خدا کی طرف، کعبہ کے، وہ کعبہ خدا نہیں غیر خدا، کعبہ خدا نہیں غیر خدا ہے، بیت اللہ ہے غیر خدا ہے. تو آپ نے دیکھا کہ ایون ان یور نماز یو کانٹ پٹ یور فیس ٹوورڈ اللہ. نماز میں تم رخ نہیں کر سکتے تو پھر کہاں کرو؟ جب نماز میں اس کی طرف رخ نہیں کر سکتے تو پھر اور کہاں؟ اور ایک مسئلہ بھی معلوم ہو گیا کہ نماز میں اللہ نے کعبہ کی طرف رخ کرا کر ہمیں ذہن دیا، سیدھا دیا، تربیت دی کہ تم خدا کی طرف تو رخ نہیں کر سکتے کہ وہ طرف سے پاک ہے، تو ہم تمہاری یونٹی، انٹیگریٹی آف پریئر کو مینٹین رکھنے کے لیے ایک ڈائریکشن مقرر کر رہے ہیں اور وہ کعبہ ہے. میری طرف سے تم رخ نہیں کر سکتے، مگر ہاں رخ کرنا ضروری ہے کعبہ کی طرف. اور کعبہ ہے غیر خدا، غیر خدا کی طرف اللہ نے نماز میں رخ کرا کے بتا دیا کہ جب تم نماز میں خدا کی طرف رخ نہیں کر سکتے غیر نماز میں کیسے کرتے؟ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. نماز میں طرف کس کی؟ کعبہ کی. نماز کہاں جائے گی؟ کس ڈائریکشن میں جائے گی؟ جس ڈائریکشن میں آپ نماز ادا کر رہے ہیں اسی ڈائریکشن میں تو آپ کی نماز پروسیڈ آن ہوگی، آگے بڑھے گی. تو کہاں جائے گی؟ ظاہر ہے نیت میں رخ ہے آپ کا کعبہ کی طرف، تو نماز کعبہ جائے گی. اب نمازیوں کو تشویش ہو گئی. The Namazis are worried, perturbed. We are performing for Allah, and namaz is
going to Kaaba. کیا کعبے میں اسٹور ہو جائے گی؟ کیا کعبے میں ہماری نماز اسٹور ہو کے رہ جائے گی؟ کیا جس اللہ کے لیے نماز پڑھی ہے اس کی بارگاہ تک نماز میں کعبہ کی طرف جب آپ کا رخ رہا تو نماز کعبہ پہنچی. اب نمازی اور بہت سے نمازی بڑے پریشان ہیں، ریسٹ لیس ہیں، بے چین ہیں کہ ہماری نمازوں کا حشر کیا ہوگا؟ کعبہ ہی میں اسٹور ہو کے رہ جائے گی یا جس خدا کے لیے نماز پڑھی ہے وہاں تک پہنچے گی؟ تو میں نے کہا پریشان کیوں؟ وائی وری؟ پریشانی کی کیا بات؟ تمہارا رخ کعبہ کی طرف، نماز کعبہ پہنچی. تمہارا رخ کعبہ کی طرف، نماز کعبہ پہنچی. اب آگے کا حال معلوم کرنا ہے تو کعبہ سے پوچھو اے کعبہ تیرا رخ کس طرف؟ کعبہ سے پوچھو اے کعبہ تیرا رخ کس طرف؟ تیرا رخ تو ڈائریکٹ خدا کی طرف ہوگا، اس لیے کہ تو خانہ خدا ہے، بیت اللہ ہے. تو جواب ملا میرا رخ اور اللہ کی طرف. میں مکان وہ لامکان میں رہنے والا، میں مکان وہ لامکان میں رہنے والا. میرا رخ کیا؟ کسی نبی کا رخ ڈائریکٹ خدا کی طرف نہیں، کسی رسول کا رخ ڈائریکٹ خدا کی طرف نہیں، کسی فرشتے کا رخ ڈائریکٹ خدا کی طرف نہیں. اگر ہے تو صرف ایک، وہ جو سب سے ایک، سبحان اللہ، صرف ایک ذات ہے جس کا رخ اللہ کی طرف ڈائریکٹ. تو جب مکان اور مکانی رخ نہیں کر سکتے، جب مکان اور مکانی رخ نہیں کر سکتے تو لازم ہے کہ لامکان میں رخ ہو. تو اب مخلوق میں سوچو، ڈھونڈو، تلاش کرو کہ وہ کون سی ذات ہے جو مکان میں رہنے والی ہے مگر لامکان تک رکھا ہے، لامکان تک پہنچنے والی ہے. وہ ذات ہے صرف حضور نبی رحمت، آقا نعمت، سرور کائنات، روح کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لامکان گئے شب معراج اور اللہ کی بارگاہ کی طرف رخ رہا جیسا کہ اس کی شان. اچھا صاحب، ایک بات اور میں عرض کر دوں، ماضی کا رخ کعبہ کی طرف، کعبہ کا رخ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. تو نماز کعبہ پہنچی، کعبہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تک پہنچی. تو کیا آپ سمجھتے ہیں ساری نمازیں پہنچائی جائیں گی؟ کعبہ ساری نمازوں کو فارورڈ کر دے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی طرف. وہی نمازیں آگے بڑھائی جائیں گی جو اس قابل ہو کہ منہ دکھا سکتے. بقیہ چھٹنی ہو جائے گی، چھٹنی ہو جائے گی وہی. اللہ اللہ. تو اب ڈائریکشن معلوم ہوا، روٹ آف نماز معلوم ہوا. نمازی سے کعبہ، کعبہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالی. یہ ہے نماز کا روٹ. نماز کا روٹ نہیں جانتے، نماز کے رنگ روٹ بن جاتے ہیں. نماز کا روٹ نہیں جانتے مگر نماز کے رنگ روٹ بن جاتے ہیں. اور سنیے صاحب، یہ تو مستقل بات ہے، یہ تو پرماننٹ بات ہے کہ کعبہ کا رخ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف پرماننٹ. کبھی کبھی تو غلام مصطفیٰ کی طرف، کبھی کبھی تو کنیز مصطفیٰ کی طرف. ہماری بہنیں اور مائیں بھی یہاں بیٹھی ہیں، وہ سنیں، ان کے لیے مسرت کی بھی چیز ہے، عبرت کی بھی بات ہے، نصیحت کی بھی بات ہے کہ کبھی کبھی کعبہ کنیز مصطفیٰ کی طرف، کبھی کبھی کعبہ کا رخ کنیز مصطفیٰ کی طرف. اور واقعہ آپ کو معلوم ہے یا نہیں، میں صرف 2-3 جملوں میں پوری بات پیش کر دیتا ہوں. حضرت ابراہیم ادھم رحمت اللہ تعالی علیہ جو خود سلطان تھے، جیسے ہمارے مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ سلطان شہنشاہ تھے، حضرت ابراہیم بھی شہنشاہ تھے. اور ترک سلطنت فرمائی اور عشق رسول اور عشق
الہی میں کھو گئے، مستغرق ہو گئے۔ حضرت ابراہیم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا ہے مولا تیرا بڑا کرم ہے، بڑا فیض ہے، تیرے انوار و تجلیات کی بارش ہوتی رہتی ہے، مگر مولا اپنا گھر تو دکھا دے، مولا اپنا گھر تو دکھا دے۔ اجازت مل گئی، اگر تم میرا گھر دیکھنا چاہتے ہو تو آ جاؤ۔ اتنے خوش ہوئے، پرمیشن جلدی مل گئی، گرانٹ ہو گئی تو بڑے خوش ہوئے اور جوش میں کہا اے اللہ، جب تو نے اپنے گھر کی زیارت کی اجازت دے دی ہے تو اب ہر قدم پر دو رکعت نماز پڑھتے ہوئے پیدل جائیں۔ سوچو تو صحیح، ایک ہم لوگ مسلمان ہیں، کتنے تن آسان ہیں، اور ایک حضرت ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں سوچئے کہ انہوں نے یہ خود اپنی طرف سے التزام کیا کہ ہم ہر قدم پیدل جائیں گے، آن فوٹ پیدل جائیں گے، اور ہر قدم پر ایٹ ایوری اسٹیپ ہم 2 رکعت نماز پڑھیں گے۔ جانتے ہو یہ کوئی آسان بات ہے؟ کہہ دینا تو بڑا آسان ہے، کرنا اس قدر دشوار۔ تقریباً 7 سال میں پہنچے، اپنے مکان سے خانہ کعبہ تقریباً 7 سال میں پہنچے، اور مختصر یہ کہ راستے بھر میلہ لگا رکھتا، زیارت کے لیے لوگ آتے ہوتے، ایک نظر پڑ جائے گی حضرت ابراہیم حج کو جا رہے ہیں، پیدل جا رہے ہیں، ہر قدم پر 2 رکعت نماز پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں، راستے بھر میلہ لگتا رہا، اور پہنچے، حرم شریف میں قدم رکھا، آنکھ کھولی تو دیکھا کعبہ غائب، دیکھا کعبہ غائب۔ اللہ اپنے گھر بلایا، دعوت دی، وہ گھر ہی غائب کر دیا۔ آپ کا کوئی دوست، کوئی فرینڈ آپ کو دعوت دے، انوائٹ کرے، اور جب آپ پہنچے تو معلوم ہوا وہ لاک لگا ہوا ہے، تالا، کیا کرنا ہے آپ کو؟ تو اللہ تم نے خود بلایا، اور جب ہم پہنچے تو گھر غائب، تحت سرا میں اتار دیا ہے یا عرش اعظم تک پہنچا دیا۔ اے اللہ کہاں گیا؟ کعبہ۔ ارشاد ہوا، اے میرے محبوب ابراہیم ادہم، ڈونٹ وری، لا تحزن، فکر مت کرو، غم نہ کرو، کعبہ آنے والا ہے، کعبہ آنے والا ہے۔ اب تک تو ہم یہی سنتے تھے کہ لوگ کعبہ آتے جاتے ہیں، یہ ایک نئی بات سامنے آ رہی کہ کعبہ جا رہا ہے، کعبہ کہیں گیا ہے اور پھر آئے گا۔ عجیب و غریب بات، کیا بے چینی، کیا بے قراری، کیا اضطراب، کیا ریسٹلیسنس حضرت ابراہیم ادہم کی رہی ہوگی کہ اچانک کعبہ سامنے، اچانک کعبہ سامنے، آنکھوں سے مسلسل آنسو بہ رہے ہیں، لیکن مردانگی جاگی، اس لیے کہ جب پلٹ کے دیکھا تو رابعہ، سامنے کعبہ اور پلٹ کے دیکھا تو رابعہ، تو خفا ہو گئے، کہا رابعہ یہ کیا ہنگامہ مچا رکھا ہے، رابعہ یہ کیا ہنگامہ مچا رکھا ہے کہ جنوں کو غائب کر چکی ہیں عورتیں، کعبہ بھی غائب کرنے لگی۔ حضرت نے فرمایا کہ بھئی میں نے کیا ہنگامہ کیا، میں تو چھٹی ہوئی پردے میں خاموشی سے، آہستہ روی سے میں چلی آئی پردے کا پورا اہتمام کرتے ہوئے۔ میں نے کیا کیا؟ ہنگامہ تو آپ نے کیا، اور ایک بار نہیں کیا بلکہ راستے بھر کیا، اس لیے کہ راستے بھر میلہ لگتا رہا تو ہنگامہ کرتے ہوئے آپ آئے ہیں یا میں؟ ہاں، ہر رکعت پہ نماز پڑھتے ہوئے آپ آئے ہیں، تو کہتے ہیں ہاں یہ بات تو صحیح ہے رابعہ کہ میں ہر قدم پر 2 رکعت نماز پڑھتا ہوا آیا۔ تو فرماتی ہیں اور مائیں بہنیں سنیں کیا جواب دیا، کہا اے ابراہیم ادہم ہم پہ آپ کیوں غصہ ہوتے ہیں، آپ نے سارا راستہ نمازوں میں کاٹا ہے
اور میں نے سارا راستہ نیازوں میں کاٹا۔ اب یہ اللہ کی شان ہے کہ نماز قبول کرے کہ نیاز قبول کرے، یا دونوں کو قبول کر لے۔ تو عزیزان گرامی، یہ ہے طرف کی بات، جہد کی بات، اور اس کے لیے بہت وقت درکار ہے۔ ہمارے معزز علماء کرام، خطبہ عالمی سطح کے موجود ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے میرے ماموں موجود ہیں۔ تو یہ بھی تہذیب کی اور شائستگی کے خلاف بات ہے کہ ماموں کے سامنے بھانجا بھانجے، ماموں کے سامنے بھانجا بھانجے۔ تو بہرحال، اور ہمارے برادر گرامی مولانا سید محمد جیلانی، اشرفی جیلانی بھی ہیں، اور جو خطبہ ہیں علامہ شاہ احمد نورانی، جو عالمی سطح کے قائد اہل سنت ہیں اور مبلغ ہیں، بھی یہ بیان ہوگا۔ میں رخصت ہوتا ہوں۔ السلام علیکم۔